الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محمد اظہر صاحب نے سوال کیا ہے قصر نماز کے متعلق کہ جو ہے وہ قصر نماز کے متعلق بتائیں کہ آیا فرائض میں قصر ہے یا سنتوں کے اندر بھی قصر ہے. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم جو یہاں پر مسائل ذکر کرتے ہیں تو وہ فقہ حنفی کے مطابق ہیں. فقہ حنفی کے مطابق جو سفر کی نماز ہے، سفر شرعی، اس میں قصر کا حکم ہے اور یہ قصر ضروری ہے. یعنی 4 رکعت والی نماز اگر ہے تو اس میں 2 رکعت پڑھنا یہ ضروری ہے. باقی ائمہ جیسے ہیں ان کے نزدیک تو یعنی دونوں اختیار ہیں کہ کوئی آدمی پوری پڑھے یا جو ہے وہ آدھی پڑھے. ان کے ہاں افضل یہ ہے کہ پوری پڑھے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارا جو چینل ہے تو فقہ حنفی کے حوالے سے یہاں پر آپ کو مسائل بتائے جاتے ہیں. تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، کیونکہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فلم یزد علی رکعتین. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور حضور نے 2 رکعتیں پڑھی. پھر فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سفر میں آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا عشاء کی ہے. باقی جو فجر کی نماز ہے تو اس میں جو ہے 2 فرض ہیں، اسی طرح مغرب میں 3 فرض ہیں. تو سفر میں 4 رکعت والی نماز میں فقہائے حنفیہ کے نزدیک 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے سفر میں 2 کے بجائے 4 پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر وہ 2 کے بجائے 4 پڑھتا ہے تو ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے 2 کے بجائے 4 پڑھ لی اور دوسری رکعت پر وہ بیٹھا اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ جو پہلی 2 رکعتیں وہ فرض ہو جائیں گی اور آخری 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. تو کیونکہ ہمارے نزدیک 2 رکعتیں ہی پڑھنا ضروری ہے، تو دوسری رکعت میں آخر میں جو قاعدہ ہے تو وہ فرض ہے. اس نے قاعدہ اخیر میں وہ تشہد کی مقدار بیٹھا ہے پھر کھڑا ہو گیا. البتہ اگر وہ قاعدہ اخیر میں تشہد کی مقدار نہ بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی فرض نماز نہیں ہوگی. جہاں تک سنتوں کے بارے میں محمد اظہر صاحب نے سوال کیا ہے کہ سنتوں میں بھی قصر ہے یا نہیں، سنتیں سفر میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قصر کا تعلق صرف فرائض کے ساتھ ہے، سنتوں کے ساتھ نہیں ہے. سنتوں کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوں تو سنتوں کے متعلق جو تاکیدی حکم ہے سنتوں کے پڑھنے کا وہ یعنی نہیں ہے، یعنی وجوب نہیں ہے. البتہ اگر کسی آدمی کے پاس سفر میں ٹائم ہو تو اسے سنتیں ضرور پڑھنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے. لیکن اگر وقت کی کمی ہے، گاڑی کے جانے کا خدشہ ہے، ساتھیوں کی پریشانی کا ڈر ہے جو اس کے ساتھ ہیں، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ اس نے نماز پڑھ کے آگے جلدی کسی جگہ پر پہنچنا ہے، تو پھر وہ صرف فرض پڑھے، سنتیں نہ پڑھے. البتہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ سنتوں کو ادا کرے گا، نہ چھوڑے. لیکن اس صورت میں بھی یعنی سنتوں کی ادائیگی کا حکم تاکیدی نہیں ہے، وجوب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ وہ سفر میں جو ہے وہ سنتیں پڑھے اگر اس کے پاس وقت ہو. البتہ جو فجر کی سنتیں ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی سنتیں آدمی سفر کے اندر بھی نہ چھوڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. تو اس لیے فجر کی سنتیں تو نہ چھوڑے، باقی سنتوں میں اگر اس کے پاس وقت ہو تو پڑھ لے، اگر وقت نہیں ہے تو تب وہ چھوڑ سکتا ہے. اور وقت ہونے کی صورت میں بھی پڑھنے کا جو حکم ہے وہ تاکیدی
نہیں ہے۔ یہ قصر کے متعلق چند مسائل تھے، اور یہ جتنے بھی مسائل میں نے ذکر کیے ہیں اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بھی، یہ تمام مستند کتب سے یہ ماخوذ ہیں اور وہاں سے لیے گئے ہیں۔ جیسے ہدایہ ایک معتبر کتاب ہے، اسی طرح الفقہ الاسلامی و ادلتہ ہے، البحر الرائق ہے، فتاوی شامی ہے۔ لیکن چونکہ مختصر ویڈیوز میں سب کے ریفرنس دینا اور سب کے حوالے دینا یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس پلیٹ فارم سے، کہ چونکہ اس میں عوام کی رہنمائی ہے، اہل علم بخوبی اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔